اور اب شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کی سیاسی تاریخ کے واقف بیٹھے ہیں، اس کی ماضی میں نہ نوید ہے نہ مثال ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا آرگنائزنگ کمیٹی کو، ہماری ملتان کی تنظیم کو، ممبران پارلیمنٹ کو، ممبران صوبائی اسمبلی کو اور دیگر ساتھی جنہوں نے بے لوث دن رات ایک کیا، کارنر میٹنگز کی، لیفلیٹس بانٹے، پانی تقسیم کیا، لوگوں کے گھروں پر دستک دی، ان کو دعوت دی اور ایک تاریخی جلسہ منعقد کیا۔ عمران خان صاحب اسی پنڈال میں 2014 میں بھی ان نے جلسہ کیا تھا، بہت بڑا جلسہ تھا۔ بدقسمتی سے ایک ایسا کیا ہو گیا جس نے ہماری خوشیوں کو اس میں ایک اوس پڑ گئی، بالکل۔ لیکن الحمدللہ اس دفعہ جو ہماری آرگنائزنگ کمیٹی تھی، انہوں نے جتنی احتیاطی تدابیر تھی ان کو اڈاپٹ کیا، ڈورز کو ریموو کیا، اور لوگوں میں جو میں نے دیکھا 2-3 چیزیں، ڈسپلن بہت تھا۔ گرمی کی شدت آپ کے سامنے ہے، کوئی کمی نہیں تھی۔ 20 مئی کا دن ہو، ملتان کی گرمی ہو، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اور کھچا کھچ بھرا ہوا ہو میدان، اس کے باوجود آخری لمحے تک لوگ موجود تھے۔ دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی، جلسے کے باہر جلسہ تھا اور حد نگاہ تک قلعہ کونا قاسم باغ سے لے کر گھنٹہ گھر تک، گھنٹہ گھر سے لے کے 9 نمبر چنگی تک، اور قلعہ قاسم باغ سے دولت گیٹ تک، حسینہ گائی تک جو لوگوں کا اجتماع تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے خان صاحب سے بڑی واضح گزارش کی، جہاز میں اکٹھے تھے، میں نے کہا انشاءاللہ جو میں آگے دن دیکھ رہا ہوں اس میں ایک لائن لگ جائے گی تحریک انصاف کی ٹکٹوں کی خواہش مند حضرات کی الیکشن سے پہلے، یہ میری پیشن گوئی ہے، اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد اور 230 کے بعد وزارت کے خواہش مندوں کی لائن لگ جائے گی۔ میں نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو مجھے اللہ نے عزت دے دی ہے، مجھے اب کوئی عہدے کی یا وزارت کی طلب نہیں ہے۔ میں نے ایک خواہش ان کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اگر وہ پوری ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میری سیاست کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے جنوبی پنجاب صوبے کو ایک حقیقت کا روپ دینا۔ میں نے جہاز میں بھی ان کو ایکسپلین کیا اور مختصر ٹائم میں آپ کے سامنے بھی رکھا کہ یہ جنوبی پنجاب کی جو تحریک ہے یہ آج کی نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں بھی ایسی شخصیات ہیں جن نے اس کا تذکرہ کیا۔ پرانے ریکارڈ کے مطابق میرے والد نے بھی اس کا ذکر کیا۔ 62-64 کا یہ پیریڈ ہے۔ 70 کی دہائی میں آپ واقف ہیں، تاج لنگا صاحب اور دیگر شخصیات تھیں جو آج نہیں ہیں، وہ بھی ذکر کرتے رہے۔ 1988 میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائی تھی شنگریلا ریسٹورنٹ میں، انہوں نے بھی وعدہ فرمایا تھا، اور جب اس مطالبے نے تقویت اور زور پکڑا
تو نہ چاہتے ہوئے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہاں ہم جنوبی پنجاب کے مخالف نہیں ہیں، لیکن بہاولپور کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا تاکہ جو یکسوئی ہے وہ بکھر جائے، اور یہ جو علاقہ یک زباں ہو کے بات کر رہا ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ ایک پلان ہے جو جنوبی پنجاب کو نہیں چاہتے کہ حقیقت بنے، وہ گاہے بگاہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹروجن ہارس، اس کا کردار ادا کرتے ہیں اور یہ شوشہ چھوڑتے ہیں۔ اس میں کچھ لکھاری بھی ہیں اور کچھ سیاستدان بھی ہیں۔ بہرحال وہ در پردہ نہ کہتے ہوئے بہت کچھ کہتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور میں نے اپنے چیئرمین کو یہ باور اور سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ آپ جنوبی پنجاب کا جو مطالبہ ہے اس کی تاریخ کو سمجھیں۔ یہ راتوں رات یہ کوئی سیاسی مطالبہ فقط نہیں ہے، یہ اکنامک نیڈ ہے، یہ سوشل ریکوائرمنٹ ہے، یہ ایگریرین علاقہ ہے اور لوگ زراعت سے منسلک ہیں بالواسطہ بلا واسطہ۔ 60 کی دہائی میں ایوب خان صاحب نے مذاکرات کیے ہندوستان کے ساتھ اور سندھ طاس معاہدہ مارد وجود میں آیا، انڈس واٹر ٹریٹی۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے فوائد بھی ہوئے، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کے جو ایک پہلو سامنے آیا جنوبی پنجاب کی حد تک، وہ یہ آیا کہ ہمارا پانی دے دیا گیا، ہمارے دریا دے دیے گئے، اور وہ ستلج جو چولستان کو سیراب کرتا تھا آج وہاں ریت ہے۔ آپ ابھی چلے جائیں، پل کے اوپر سے گزرے تو آپ کو ایک بوند پانی کی دکھائی نہیں دے گی۔ تو ایک سینس آف ڈپریویشن پیدا ہوا، اور اس کا امپیکٹ لوگوں کی معیشت پر ہوا، لوگوں کی جیب پر ہوا، روزگار پر ہوا۔ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ ذوالفقار علی بھٹو آئے 70 کی دہائی میں، اور ملتان شہر نے ان کو بڑی عزت دی، اور جہاں آج میں جس علاقے میں ایم این اے ہوں یہ وہ علاقہ ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایم این اے بنایا تھا۔ بھٹو صاحب نے بہت کام کیے، اور سندھ کی محرومی کو سامنے رکھتے ہوئے، سندھ کی پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوئے بجا طور پر انہوں نے سندھ کے دیہاتی علاقوں کے لیے ایک امپلائمنٹ کوٹا مختص کیا۔ کیوں کہ دور افتادہ سندھ کا بچہ سندھی جو سانگڑ میں ہے، میرپور خاص میں، عمرکوٹ میں، تھر پارکر میں، اس کا کالج، اس کی یونیورسٹی کا معیار کراچی کی یونیورسٹی اور معیار کے مطابق نہیں ہے۔ وہ چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے کراچی کے لائق بچے، مستحق بچے آگے ضرور آئیں گے، اور ان کو آنا چاہیے۔ سندھیوں میں احساس محرومی پیدا ہو جائے گا، اور ہم کیا ہیں؟ ہم وفاق ہیں۔ اور مت بھولیے، جو سیاست پر نظر رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے یونٹری فارم آف گورنمنٹس کے تجربے کے بعد ایک فیڈرل سٹرکچر کی طرف آئے۔ جو پاکستان کی تاریخ سمجھتے ہیں، میں ان کی توجہ حاصل کر رہا ہوں۔ وہ نظام وہاں چلا اور ہم ایک فیڈریشن کی طرف آئے، اور فیڈریشن میں مختلف اکائیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنا حصہ مانگتی ہیں، امپلائمنٹ مانگتی ہیں۔ تو سندھ میں انہوں نے یہ کر دیا، لیکن ملتان جنہوں نے ان کو عزت بخشی،
انہوں نے جنوبی پنجاب جو پسماندہ ہے نسبتاً شمالی پنجاب کے مقابلے میں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ایلوکیشنز کے لحاظ سے پسماندہ ہے، تعلیم کے لحاظ سے پسماندہ ہے، اس کے لیے وہ کوٹا مختص نہ کیا گیا۔ نتیجتاً آج پنجاب کی بیوروکریسی میں آپ دیکھ لیں کہ جنوبی پنجاب کا افسر آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میں کہتا ہوں ایک سروے کروا لیا جائے، ٹوٹل پنجاب کی بیوروکریسی کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اس میں اپر پنجاب کے لوگ کتنے ہیں اور سدرن پنجاب کے لوگ کتنے ہیں۔ ہماری آبادی 32% ہے پنجاب کی، کیا سروسز کوٹا میں ہم 32% ہیں؟ کیا جنوبی پنجاب کی بیٹی بیٹا لائق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، مستحق نہیں ہے؟ مواقع نہیں ہے۔ کھلاڑی آپ بہت اچھا پیدا کر دیں، اس کو آپ گراؤنڈ نہ دیں، اس کو آپ ٹریننگ نہ دیں، وہ نکھرے گا کیسے؟ یہاں ٹیلنٹ پہ کمی نہیں ہے، اپرچونٹیز نہیں ملی۔ تو یہ دوسرا فیکٹر تھا جس نے جنوبی پنجاب کے صوبے کو تقویت دی۔ اکانومی، سوشل موبلٹی، یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس۔ اکنامک گروتھ، سوشل اپورڈ موبلٹی، یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ سینس آف ڈیپریویشن، ناانصافی۔ پنجاب میں پچھلے 30 سال تقریباً حکومت رہی شریف صاحبان کی۔ نواز شریف صاحب رہے، ان کے بعد ان کے بھائی آ گئے شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے پنجاب پر حکومت کی، اور آج بھی انہی کی ہے، آج ان کے صاحبزادے ہیں۔ پچھلے 5 سال کا تجزیہ کر لے نون کے دور کا، جتنا ڈیولپمنٹ فنڈ دیا گیا پنجاب کا، اس کی ٹوٹل جو ایکچوئل یوٹیلائزیشن ہوئی، مختص نہیں کر رہا، جو یوٹیلائزیشن ہوئی وہ ہوئی ایوریج کے طور پر 17% سالانہ۔ آبادی ہے 32%، فنڈ ایکچوئل یوٹیلائزیشن ہے 17%۔ ری اپروپریشن ہوتی رہی، بجٹ میں فنڈ مختص کیا جاتا رہا اور اس کو ری اپروپریٹ کیا جاتا رہا اور علاقوں کو دیا جاتا رہا۔ ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو دیں، وہ خوشحال ہوں، ان کی ترقی میں ہم خوش ہیں، لیکن ہماری محرومی کیوں؟ 32% ہمارا ڈیولپمنٹ کا حصہ بنتا تھا کم از کم۔ اگر آپ پسماندگی کو دیکھیں تو ایک کانسیپٹ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ میں پلاننگ منسٹر رہا ہوں پنجاب میں، فائنانس منسٹر بھی رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں ایڈیشنل ڈسپنسیشن۔ بیکورڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کرائٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈیشنل ڈسپنسیشن وہ دی جانی چاہیے تھی، ماضی کی گیپ کو میٹ کرنے کے لیے نہیں دی گئی، اور وہ تیسرا فیکٹر بن گیا۔ ایوب، بھٹو، شریف، اب 4 کروڑ کے تقریباً یہ آبادی ہے اس خطے کی، جس کے ان 11 اضلاع کی، اور سینس آف ڈیپریویشن ہے۔ یہاں سے بہت سے لوگ باہر ہیں، گلف کی کنٹریز میں، سعودی عربیہ میں، اور وہ محنت کرتے، اور وہ محنت کش طبقہ ہے، زیادہ مزدور لوگ ہیں، وہ وہاں کما کر پیسہ پاکستان منتقل کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ جتنی ریمیٹنسز اس دور میں آئی ہیں کبھی نہیں آئی، اور کس نے بھیجی ہیں؟ مزدور نے، محنت کش طبقے نے۔ جو ایلیٹ ہے
اس نے تو پیسہ یہاں سے منی لانڈرنگ کے لیے باہر منتقل کیا ہے، یہ فیکٹ ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں کسی پہ یہاں کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن حقیقت یہ ہے